پیارے احباب، ملو اللہ والوں سے، ملیے اللہ والوں سے اور ملوائیے اللہ والوں سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ و مقدارہ العظیم۔ خوش آمدید ہے میرے پیارے ویورز آپ کو میرے ولاگ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ بہت زبردست جو ہے الحمدللہ آپ کی محبتیں ہیں، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان تمام احباب کا جو مجھ سے رابطہ کر کے میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام احباب کو برکتیں اور محبتیں عطا فرمائے۔ دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا کہ اگر بندے کا خیال بن جائے نا، اگر بندے کی کوشش ہو جائے کہ میں یار مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کا بہت زبردست آپ کو رزلٹ ملتا ہے۔ تقریباً سال ڈیڑھ سال ہو چکا ہے، تقریباً سال تو پکا ہی ہونے والا ہے، پر مجھے جو یاد پڑتا ہے تو ہم نے 2024 کے اندر چینل شروع کیا تھا اور یہ سارا سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس میں جو ہے نا جو سارا مائنڈ تھا، جو مطلب خیال یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے، کچھ فتنے ایسے پھیل رہے ہیں کہ جو اللہ والوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اللہ والوں کی مخالفت میں مطلب باتیں کرتے ہیں، اور اللہ والوں پر جو ہے نا جی وہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ تو ہم سے بھی تو پوچھا جائے گا نا کہ آپ لوگ سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، تو آپ نے کیا کیا؟ تو میری کوشش تھی کہ ہم بھی جو ہے نا کچھ ایسا پہرا دیں، یا ایسی کچھ گفتگو کریں، یا ایسے کچھ ویلاگز بنائیں جس سے لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی کیسی برکتیں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے کتنی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، کتنی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور ان اللہ والوں کی زندگیوں میں یہ جو کام کرتے ہیں تو ان کے یہ سارے کام، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو احباب آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اللہ والوں کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملحوظ ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے اندر لگے رہتے ہیں۔ ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم پر راضی ہو جائے۔ تو یہ زندگی تو پہلے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ گزرتی چلی جا رہی تھی، ایسے فضولیات کے اندر بھی مطلب فارغ بیٹھ کر بھی وقت انسان کا گزر جاتا ہے۔ تو میں خاص طور پر نوجوانوں سے یہ میں گزارش کروں گا کہ جو بندہ یہ سوچ رہا ہو نا کہ مجھے اگر اس کا ذہن ہے اور وہ ویڈیوز بنانا چاہتا ہے اور اس کا خیال ہے اس طرف، تو کانٹینٹ کی تلاش کے اندر بھی لوگ ہوتے ہیں، تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ایسا کانٹینٹ بنائیے کہ جو آپ کو اس دنیا میں بھی آپ کو فائدہ کرے اور آخرت میں بھی آپ کا فائدہ کرے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کانٹینٹ کے اندر اگر مثال کے طور پر ایسی چیزیں لاتے ہیں، ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں، اللہ کی ناراضگی والے کام ہیں، تو شاید دنیاوی طور پہ تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ ابھی کئی لوگ ایسے ہیں، ان کو میں تو ساروں کو تقریباً دیکھتا رہتا ہوں، یا اس پہ تھوڑی ریسرچ کرنی ہوتی ہے، یا دیکھتا ہوں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، تو اس میں کئی بہت غلط الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مطلب علماء کو گالیاں دے رہے ہیں، کوئی کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، اور ایسے ایسے مطلب اچھا یہ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ فیک نیوز کا دھندا کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ جھوٹی خبر پھیلانا، یار مسلمان ہو کے، اسلام قبول کر کے، کلمہ پڑھ کے،
تو پھر یہ کون سے کاموں کے اندر لگ گئے ہو؟ اچھا، پھر ایک بہت بڑا کام جو امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ پہلے تو مطلب یہ اس طرح تھا نا کہ ان کو آپس میں ان کے اندر فسادات پیدا کیے گئے، مطلب کسی بندے کو تھوڑے سے پیسے دیے، یعنی جو یہود و نصارہ یا اس قسم کے جو لوگ ہیں جو اسلام کے اندر فتنہ چاہتے ہیں، یعنی اسلام دشمن لوگ، کوئی بھی طاقت ہو، اسلام دشمن طاقت جتنی بھی ہوتی ہے، پہلے تو ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ بندوں کو ویسے ہی کچھ پیسے دے کے یا ان کو مطلب کسی بندے کو خرید لیا اور اس سے کوئی نہ کوئی بری بات کہلوائی اور ان کو آپس میں ان کو فرقوں کے اندر بانٹ کر ان کے جھگڑے آپس میں کروائے جائیں۔ اب کیا ہو رہا ہے جی؟ اب انہوں نے چینلوں کے اوپر بندے بٹھا دیے، ان کو فل سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو پیسہ دے رہے ہیں، ان کا سارا سسٹم چلا رہے ہیں اور ان کو اس بات پہ مجبور کر دیا ہے کہ تم اسلام کے خلاف فلاں بات کرو، اسلام کے خلاف فلاں بات کرو، اسلام کے خلاف فلاں بات کرو۔ تو کچھ بکے ہوئے مسلمان جو کہ مثال کے طور پر میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ پھر پتہ نہیں ان کے ایمان کا کیا بنے گا، جو بندہ اب اسلام کے خلاف جو بندہ بات کر رہا ہو اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، تو میرے بھائی کیا خیال ہے اس کا ایمان کیسا ہوگا جو بندہ۔ اچھا، پھر ان میں سے اکثریت ایسی ہوتی ہے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ یار ہم کیا کر کیا رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کے دلوں کے اندر کفر ہوتا ہے، ظاہری طور پہ کلمہ پڑا ہوا ہوتا ہے، تو جو فالوور ہوتے ہیں یعنی جو اس کو سننے والے ہوتے ہیں ان کو ہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یار یہ بندہ بات کر رہا ہے، حدیث کے خلاف بات کر رہا ہے، قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے، اللہ والوں کے خلاف بات کر رہا ہے، انبیاء کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، یہ جو ہے نا جی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، یہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو اس کا اسلام سے کیا لینا دینا ہے؟ تو یہ اچھا کوئی بندہ ایک مخصوص چیز کو پکڑ لیا جاتا ہے، یعنی ایک کوئی کسی کو کسی پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیتے ہیں، کسی کو کسی پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور ان کی کوشش کیا ہے، ان کی حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو ایسا مصروف کرو کہ یہ فضولیات کے اندر مصروف ہو جائیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں اور یہ دین کا کام نہ کر سکے۔ تو میرے بھائی اس طرح یہ سارے کام کرنے سے صلاح الدین ایوبی تھوڑی پیدا ہوں گے، یا مطلب ہم امام مہدی علیہ السلام کے سپاہی تھوڑی بن جائیں گے۔ اس طرح تو نہیں ہوگا اسلام کا کام کہ جو ہے نا جی ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ فسادات کھڑے کرتے رہیں، نہیں نہیں نہیں، اس طرح نہیں کرنا، اور یہ اس طرح کے کام نہیں کرنے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے نا جی ایک جس طرح فرمایا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ تو یہ فرقہ واریت کے اندر ہم نے نہیں پڑھنا، بلکہ ہم نے یہ کہنا ہے ٹھیک ہے کسی کا کوئی موقف ہے، اب کوئی بندہ کہہ رہا ہے جی وضو کرتے ہوئے ہاتھ پہلے دھونے ہیں، اور ایک بندہ کہہ رہا ہے نہیں جی پاؤں پہلے دھونے ہیں، تو بھائی فروئی مسئلہ ہے، وضو تو پھر بھی ہو جائے گا، پاؤں پہلے دھو لو گے پھر بھی وضو ہو جائے گا، ہاتھ پہلے دھو لو گے پھر بھی وضو ہو جائے گا، تو یہ کون سا جھگڑا کرنے والی بات ہے؟ میں نے کئی مناظرے سنے اور میں حیران ہو رہا تھا کہ جو نوجوان اس چھوٹے مرزے نے مطلب برباد کیا ہے ان کا ذہن، اور ان کو جو ہے نا جی ان کے اندر جو ہے خرافات پیدا کی ہیں، یا ان کو ایسا مطلب ان کو ایسے نا پاگل بنا کے رکھ دیا ہے، تو وہ جیسے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یقین کریں میں حیران ہو گیا ہوں۔ میں نے بات سنی، تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی گفتگو ہے، سامنے ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی 2-3 علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور سامنے سے جو ہے نا جی 2 نوجوان باتیں کر رہے ہیں، ایک کی عمر 27 سال ہے، ایک کی عمر 25 سال ہے، اور آپ حیران ہوں گے اس بات پر کہ ایک کی مکمل تعلیم جو تھی وہ میٹرک تھی، اور ایک جو ہے صرف 7 پڑھا ہوا تھا، یعنی وہ بھی سکول کی تعلیم، یعنی وہ نہ تو ضروریات دین کو جانتے ہیں، نہ ہی انہوں نے قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھا ہوا ہے۔ اب دیکھ کے کوئی پڑھ لیتا ہے تو کون سا کمال کر لیا، اس کو سمجھتے سمجھتے تو زندگیاں لگ جاتی ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھتے سمجھتے زندگیاں لگ جاتی ہیں، تو وہ اب گفتگو کر رہے ہیں اور ان کا کوئی میچ ہی نہیں تھا، یعنی کوئی مطلب یہ ایسے دیکھے نا جی کہ ہاتھی کے منہ میں جو ہے نا زیرہ، ایسے
सूरज को जो है ना चिराग दिखाने वाली बात थी, यानी कि उनको बिल्कुल उनका कोई मयार ही नहीं था उनके साथ गुफ्तगू करने का। लेकिन उलमा इतने मुशफ़िक़ हो के, इतनी मोहब्बत के साथ उनको बात समझाते चले जा रहे थे कि बेटा ऐसे नहीं है, ऐसे है, बेटा ऐसे नहीं है, ऐसे है। आप वो बेशक वो आप यूट्यूब के ऊपर भी पड़ा हुआ है, आप वो सारा सुन के भी देख भी सकते हैं कि किस तरह से वो मुफ्ती अल्लामा हसन साहब ने किस तरीके से मतलब उनको ब्रीफ किया, किस तरीके से उनको समझाया। तो ये जो बिगड़े हुए हैं ना, जो बिगड़े हुए, तो इनको आप जहाँ बैठे हैं, जहाँ कहीं, इनको सँभालने की कोशिश कीजिए। इनको मोहब्बत से करीब लेकर आएँ और इनको समझाएँ कि बेटा इस तरह नहीं करना, इस तरह करना है। ये कैसे, किस तरीके से तुम ज़िंदगी गुज़ारोगे। तो कोशिश कीजिए, ये हमारा जो दीन इस्लाम है, इसके लिए बहुत बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ लगी हैं। बहुत बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ इसके लिए दी गई हैं। पहले दिन से मैं ये पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस्लाम का आखिरी महीना जो है ज़िलहज है, उसकी भी 10 को कुर्बानी है और मुहर्रम जो है, उसकी भी 10 को कुर्बानी है। यानी कि वो ये दोनों कुर्बानियाँ, यानी इब्तिदा भी इस्लाम की कुर्बानी से है और इंतहा भी जो है ना जी साल की, वो कुर्बानी पर है। तो कुछ ना कुछ तो कुर्बानी आपको भी देनी पड़ेगी। कोई बाप है तो अपने बेटे को समझाए, कोई बेटा है और वो ये देख रहा है कि उसके वालिद साहब मतलब वो गलत सोबत इख्तियार कर रहे हैं, यानी ख़ास तौर पे छोटे मिर्ज़े के करीब जा रहे हैं, तो वो उनको समझाने की कोशिश करे। कोई दोस्त दोस्त को समझाए, कोई भाई भाई को समझाए। जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, तो इनको सँभालने की कोशिश करें और इनको अपने से टूटने ना दें, क्योंकि हाज़िर दौर का ये एक बहुत बड़ा फ़ितना है। अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात उससे हमें महफूज़ रखे। मेरी उसके साथ किसी किस्म की कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है और ये मैं एलानिया पहले भी बताता रहता हूँ कि मेरा सियासत के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी मिसाल के तौर पर मैंने यानी यूँ समझ लें कि ये जो पाकिस्तान की हाज़िर सियासत है, इसको इसके नज़दीक जाना भी मैंने अपने ऊपर हराम किया हुआ है। मुझे बाज़ औक़ात पता ही नहीं होता कि एमपीए कौन है, एमएनए कौन है, ये मुझे मतलब ये इन चीज़ों का इल्म भी नहीं होता, मैं तवज्जो ही नहीं करता। कभी किसी इनके जो है ना जी, मैं इनके डेरों पर भी नहीं जाता। अच्छा, ये मैं इसलिए ये वज़ाहत कर रहा हूँ कि कोई बंदा ये मत समझे कि ये जो है ना जी अपना प्रचार चाहता है या मतलब है कि ना जी वो अपने आप को जो है ना किसी बुलंद मर्तबे पे ले जाना चाहता है। ओ भाई, हमें किसी मर्तबे की ज़रूरत नहीं। कि वो फरमाया ना कि तख्ते सिकंदरी पे वो तो थूकते नहीं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। तो हम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हैं और उन्हीं की गुलामी के अंदर दुनिया से जाना चाहते हैं। तो मैं ये गुजारिशात इसलिए कर रहा हूँ कि अपने से जो अपने साथ जुड़े हुए हैं, उनको ना टूटने दें, उनको करीब करें और उनको इन फितनों से महफूज रखे अल्लाह तबारिक व तआला, और हम भी उनको महफूज करने की कोशिश करें, तो अल्लाह तबारिक व तआला इस पर अजर अज़ीम अता फरमाएगा। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग के अंदर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।